بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوہ الاول الثانی الثالث۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے اپنے دعویٰ پر کتاب میں سے دوسری آیت آیہ نفر کو بطور دلیل پیش کیا کہ اس سے حجیت خبر واحد ثابت ہوتی ہے۔ بات ساری مکمل ہو گئی۔ وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ، شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ آج بات شروع فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک حجیت خبر واحد اس آیت کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی۔ اب ترتیب یاد رکھنی ہے، لطف آئے گا۔ انہوں نے آیہ نبا کو پیش کیا۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا کہ آیہ نبا کے مفہوم سے بھی حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل انہوں نے آیہ نفر کو پیش کیا۔ 2 دن ہم نے اس پر بحث کی۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن الانصاف انشاءاللہ آج اور کل کا دن بھی چلے گا، تو 2 دن میں شیخ اعظم یہ بحث کریں گے کہ اس آیت سے خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لطف لینے آگا، بالکل آسان پیرائے میں شیخ اعظم نے بیان کیا، کوئی دقیق بات آج چھیڑی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آیہ نفر میں جو چیز ثابت ہے، لطف لینا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر نفر واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب، جب وہ تفقہ کریں گے ان پر انذار واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر جب انذار ہو گیا، اگر انذار واجب ہے تو ہم آگے آیت کہتی ہے لعلہم یحذرون، کہ ان پر حاضر منذر انذار کرے گا، منذر پر حاضر واجب۔ اب ہم بحث یہ شروع کر رہے ہیں، توجہ کرنا کہ یہ جو منذر انذار کر رہا ہے، بالکل آسان پیرے میں شیخان نے بیان فرمائے، فرماتے ہیں ہم 3 جہت سے اشکال کرتے ہیں، 3 جہت سے، کہ اس آیت سے خبر واحد کی حجیت ثابت کیوں؟ خبر واحد سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے۔ اظہر کو واپس بلا، ادھر بات سن بھائی۔ خبر واحد سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے، علم حاصل نہیں ہوتا۔ لطف لینا ہے۔ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ انذار منذر پر، یعنی جو لوگ جائیں گے اور تفقہ کریں گے اس کے بعد ان پر انذار واجب ہے۔ اب بحث یہ ہے، آیا انذار علمی سے حاضر واجب ہے یا انذار ظنی سے؟ یعنی کیا مطلب، اور آسان کر دوں، یعنی اگر منذر کا انذار علم آور ہو تو آپ پر حاضر واجب ہے، یا ظن آور ہو تو بھی آپ پر حاضر واجب ہے۔ آیت میں یہ بات نہیں ہے۔ احتمال موجود ہے کہ منذر کے اس انذار پر حاضر واجب ہو جو انذار علمی ہو۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ ایک دوسرا، جب 2 احتمال ہیں، ممکن ہے کہ انذار مطلق پر حاضر واجب ہو اور ممکن ہے کہ انذار علمی پر، تو انذار علمی تو ہو گیا قدر متیقن، اس پر تو یقین کہ جب منذر کا انذار علم آور ہو، جب مجھے یقین ہو گیا اب تو حاضر ہو گیا واجب۔ لیکن آیا ظنی سے ہے یا نہیں ہے، اس پر ہمیں دلیل چاہیے۔ چونکہ یہاں انذار دونوں کو شامل ہے، آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کا انذار، احتمال ہے کہ اس انذار پر حاضر واجب ہو جو انذار علمی ہو۔
یہ خبر واحد، یہ جو مخبر عادل ہوتا ہے، اس کا انتظار علمی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگا جب یہ بات ختم۔ دوسری بات، منذر کچھ لوگ جائیں گے، تفقہ دین حاصل کریں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد آ کر واپس لوگوں کو انذار کریں گے۔ اب پہلا لفظ جو انہوں نے بیان فرمایا بہت آسان، وہ یہ ہے، یہ جو انذار کریں گے کس چیز کا؟ آپ کا جواب بڑا آسان ہے کہ خود آیت کہتی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ فی الدین کریں گے اور واپس آ کر باقیوں کو انذار کریں گے۔ اب غور کرنے کا لطف آئے گا، یہ جو ان پر تفقہ فی الدین واجب ہے، اس تفقہ فی الدین سے مراد کیا ہے؟ تاکہ وہ تفقہ فی الدین کریں گے اور جب واپس آئیں گے تو ان پر انذار واجب ہوگا، اور جو باقی سننے والے ہوں گے ان پر حاضر واجب ہوگا۔ لطف لینے آگا، فرماتے ہیں تفقہ فی الدین جو واجب ہے، جس کے لیے نکلنا، معصوم کے پاس جانا، نبی کے پاس جانا، امام کے پاس جانا، وہ ہے احکام واقعیہ کی تفقہ، یعنی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا لسان ائمہ علیہم السلام سے احکام واقعیہ کو سننا، ان کو آ کر لوگوں کو بتانا، غور کرنا، یعنی جس مصلحت اور مفسدہ کی بنیاد پر کسی شے کو اللہ نے واجب اور کسی کو حرام قرار دیا ہے، ان احکام واقعیہ کو سمجھنا، ان کی تفقہ، لطف لینے آگا۔ بڑا پیارا بیان ہے شیخ اعظم کا۔ اب غور کرنا ہے، اب جب وہاں سے بندہ آیا، یہاں سے گیا، تفقہ کی، واپس آیا، اب مجھے ایک بات بتا رہا ہے، لطف لینا ہے، اگر تو مجھے علم ہو گیا کہ یہ اس حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، یہ اسی حکم کو بیان کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے زبان ائمہ، زبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ہمیں بتایا ہے، پھر تو میرے اوپر حاضر ہو جائے گا واجب، کیونکہ وہ حاضر انذار پر واجب ہے نا، کہ منذر انذار کرے گا اور ہمارے اوپر۔ اب جب ہمیں منذر کے انذار سے علم ہو، یقین ہو کہ یہ واقعی حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے، بالکل یہی ہے، پھر تو میرے اوپر حاضر ہو جائے گا واجب۔ لیکن اگر مجھے علم نہ ہو، لطف لینے آگا، مجھے علم نہ ہو کہ یہ اس حکم کو بیان کر رہا ہے جو لوح محفوظ پر ہے، جب مجھے علم نہیں ہے تو پھر میرے اوپر حاضر بھی واجب نہیں۔ بات سمجھ رہی پتہ کہ جب مجھے واقعے کا علم ہو جائے، توجہ کرنا گا، آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا سامنے سانپ ہے، تو آپ پر حاضر واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہی بات ہم اول روز سے پڑھتے ہیں کہ قد کی حجیت ذاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو علم ہو گیا، بس اس کے مطابق آپ نے عمل۔ اگر مجھے علم ہو گیا اس کی بات سے کہ جو یہ کہہ رہے یہی وہ واقع ہے جو لوح محفوظ پر درج ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، تو میرے اوپر حاضر واجب ہے، اجتناب واجب ہے۔ جب مجھے علم ہو گیا اس کی بات سے کہ یہی حکم واقعی ہے، یہی لوح محفوظ پر ہے، یہی حکم خدا و رسول ہے، یہی ہے، تو میرے اوپر حاضر واجب ہے۔ اگر وہ واجب ہے تو مجھے ہر حال میں اس کے ترک سے اجتناب کرنا ہوگا اس کو۔ لیکن اگر مجھے علم نہ ہو، بڑی آسان سی بات ہے، تو پھر میرے اوپر حاضر بھی واجب کیوں میری جان؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ باتیں ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہیں کہ بھائی حکم آتا ہے موضوع پر، پہلے موضوع محرز ہو تو حکم آتا ہے، موضوع نہ ہو اور حکم آ جائے ایسا موضوع پر محمول ہوتا ہے، بغیر موضوع کے محمول نہیں ہوتا۔
تو پہلے موضوع محرز ہوگا پھر اس پر حکم ہوگا. اگر موضوع ہو گیا محرز کیا کہ یہی واقع ہے تو میرے اوپر حکم بھی آ جائے گا کیا وجوب حاضر. اور اگر موضوع ہی محرز نہیں تو میرے اوپر حاضر بھی واجب. یہ جو عادل خبر دے رہا ہے اس سے میرے لیے موضوع محرز نہیں ہوتا, مجھے علم نہیں ہوتا کہ یہی حکم واقعی ہے. تو پاس اگر علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے موضوع محرز نہیں. جب موضوع محرز نہیں ہے تو میرے اوپر حکم حاضر والا بھی واجب نہیں. یہ دوسرا اشکال ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا خبر واحد سے انسان کو علم نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو پس اس کا مطلب ہے پھر حاضر بھی واجب نہیں ہے. لہذا یہ آیت خبر واحد عادل کی حجیت کو ثابت نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. الثالث, باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی. تیسری چیز, لو سلمنا. اب یہ تیسرا اشکال آج مکمل ہم سے نہیں ہوگا, کل مکمل کریں گے. تھوڑا سا اس کو آج آغاز کر لیتے ہیں کہ بات کیا ہے. اگر ترجمے تک پہنچ گئے تو چلو ہم مان بھی لیں, مان لیں کہ نہیں جی آیت میں آئے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. لہذا مطلق انذار, چاہے انذار علم آور ہو, انذار علمی ہو, چاہے ظنی ہو, بس یہ دلالت کرتا ہے وجوب حاضر پر کہ جب منذر نے آپ کو انذار کیا, جب اس نے آ کر آپ کو انذار کیا, بس آپ پر لازم ہے کہ آپ حاضر کریں, آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں جن کے بارے میں اس نے آپ کو چلو فرض کرو ہمیں آپ کی بات مان لی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے جو نقطہ ہے وہ غور کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک ہے انذار اور ایک ہے خبر من حیث الخبر پر عمل کرنا. ان دو باتوں کو ذرا سمجھیں. ایک ہے کہ جب انذار ہو جائے تو تم نے حاضر کرنا ہے. ایک ہے کہ نہیں بس مخبر کی خبر آ گئی, خبر من حیث الخبر. فرماتے ہیں نا خبر من حیث الخبر یہ عمل کے واجب ہونے کا باعث نہیں بنتی, بلکہ عمل کے واجب ہونے کا باعث بنتا ہے الانذار. لطف لینے آ رہا, میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, صرف چونکہ میں کہہ رہا ہوں لہذا آپ پر کرنا واجب ہو جائے. شیخ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن اگر میں انذار کرتا ہوں تو پھر آپ پر حاضر واجب ہے. اب ذرا غور کرنا ہے, تھوڑے سا آج مقدمہ پڑھیں گے, بات ہماری کل مکمل ہوگی. شیخ اعظم فرماتے ہیں دو نقطے یہاں پر سمجھنے کے قابل ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ انذار کہتے کسے ہیں, کس قسم کی چیز کو انذار کہا جاتا ہے. غور کر لیا جائے. اور دوسری پھر آئے گا انذار کون کرتا ہے. یہ پتہ نہیں میں سوال ذہن میں بیٹھ رہے نہیں بیٹھ رہے, میں اور آسان کر دوں. تیسرا اشکال کیا ہے کہ ہم مان لیا آپ کی بات کو کہ آیت مجیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ بس مطلق انذار, چاہے وہ انذار علمی ہو چاہے ظنی ہو, بس انذار جب آ گیا تو حاضر واجب ہے. تیسرے اشکال میں بحث ہم کل مکمل کریں گے, آج فقط دو سوال ذہن میں بٹھاؤ. کون سے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں بات مان لی آپ کی, لیکن سوال ہمارے دو ہیں. پہلا یہ ہے کہ انذار کہتے کسے ہیں, انذار کا مطلب کیا ہے, کیا کیا چیز ہوگی تو ہم کہیں گے یہ انذار ہے. انذار اور چیز ہے, اخبار اور چیز ہے. پہلے تو ہم نے مانا ہے انذار کو سمجھنا ہے, اور پھر دوسرا انذار کون کرتا ہے. آیا ہر مخبر منذر ہوتا ہے؟ یہ سوال دو ذہن میں بٹھا لیں آج کے درس میں, کل اس کو ہم پوری تفصیل سے حل کریں گے کہ ایک خود انذار کیا ہے,
آیا اخبار اور انذار ایک ہی چیز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آیا منذر اور مخبر ایک ہی ہیں؟ انذار یعنی ہر انذار کو اخبار کہتے ہیں، کیا جو بھی مخبر ہوگا وہ منذر بھی ہوگا؟ یا نہیں، منذر کوئی اور ہوتا ہے، مخبر کوئی اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کو انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے چھیڑیں گے، آج فقط 2 سوال ذہن میں آ جائیں تک کل کا درس پھر آسان ہو جائے۔ بالکل آسان ہے، باقی باتیں ترجمے میں آ جائیں گی، کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن وہ آسان ہے۔ لکن الانصاف، اس لکن الانصاف سے پہلے ہم نے کیا پڑھا جان 2-3 دن؟ ابھی تک ہم نے پوری کوشش کی کہ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں اور انہوں نے آیا نفر کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا ہے، ہم ان کی طرف سے دلیلیں دیتے رہے۔ آج لکن الانصاف یہاں سے شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات شروع فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لکن الانصاف عدم جواز الاستدلال بہا من وجوہ، کہ جیسے آیا نبا کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل تھا، اور 2 ایسے اشکال تھے کہ جو ناقابل رد تھے، اس آیا نفر کے ذریعے بھی خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ من وجوہ، 3 قسم کے میرے اشکالات ہیں اس پر۔ الاول، پہلا، غور فرمانا گا، فرماتے ہیں لا یستفاد من الکلام الا مطلوبیت الحاضر عقیب الانذار بما یتفقہون فی الجملہ۔ اس آیت مجیدہ سے جو ہم نے سمجھا ہے وہ کیا ہے کہ حاضر مطلوب الہی ہے۔ کب؟ جب منذر انذار کرتا ہے۔ منذر انذار کب کرتا ہے؟ پہلے وہ تفقہ فی دین کرتا ہے۔ تفقہ کب ہوگی؟ جب نفر گھر سے نکلے گا دین کے لیے، پیغمبر کی خدمت میں جائے گا، امام کی خدمت میں جائے گا۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اس آیت میں اتنی بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ پسند کرتا ہے کس بات کو؟ نکلو تفقہ فی الدین کے لیے، پھر اللہ پسند کرتا ہے جب تفقہ فی الدین کر لے پھر انذار کرو۔ اب جب تم نے انذار کر لیا، اللہ کو یہ پسند ہے کہ منذر کے انذار کے بعد تم حاضر کرو، اجتناب کرو غلط کاموں سے، غلط باتوں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات تو ہو گئی کلیئر، ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ واقعاً منذر کے انذار کے بعد جو ہم لوگ ہیں جو منذر ہیں ان کے لیے حاضر اجتناب کرنا غلط چیزوں سے اللہ کو محبوب ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گیا۔ لیکن ہمارا اشکال جہاں شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں لیکن لیسا فیہا اطلاق وجوب الحاضر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منذر کا انذار جیسا بھی ہو، بس آپ پر چونکہ انذار ہو گیا لہذا تمہارے اوپر حاضر واجب ہے۔ نہ میرا بھائی، ایسا نہیں ہے۔ بل یمکن ان یتوقف وجوبہ علی حصول العلم، بلکہ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ وجوب حاضر موقوف ہے حصول علم پر۔ بہت پیاری اطلاع شیخ عالم کا فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جب منذر کے انذار سے تمہیں علم حاصل ہو جائے اب تیرے اوپر حاضر کرنا واجب ہے، اجتناب کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں لطف لینے آگا، اس کا مطلب ہے پھر انذار 2 قسم کے ہو گئے نا، ایک انذار علمی اور ایک ہو گیا ظنی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے انذار سے مراد انذار علمی ہو۔ اب غور کرو آگے، فالمانا، تو پس لعلہم یحذرون کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے لعلہ یحصل لہ العلم، کہ جب منذر کے انذار سے علم حاصل ہو جائے فیحذروا، تو اب تم حاضر کرو، اب تم
اجتناب کرو. خوب. پس فالآیت مسوقۃ لبیان مطلوبیت الانذار بما یتفقہون ومطلوبیت العمل من المنذرین بما انذروا. لطف لینا ہے. تو پس آیت مجیدہ در حقیقت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، مطلوب الہی یہ ہے بما یتفقہون کہ بھائی جب تم نے تفقہ فی الدین کر لیا، اللہ کو مطلوب ہے انذار. اب سارا علم سینے میں رکھ کے بیٹھے نہ رہو، وہ جب واپس آئے ہو تو ان کو انذار کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی چاہتا ہے کہ مطلوبیت العمل من المنذرین بما انذروا، کہ جب لوگ تفقہ فی الدین کے بعد تمہیں انذار کر رہے ہیں تو جس چیز کا تمہیں انذار کیا گیا ہے اللہ کو یہ محبوب ہے، مطلوب ہے کہ منذر بھی، سننے والے بھی اس کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کو انذار بھی مطلوب ہے، محبوب ہے، اور حاضر بھی. یہ باتیں ہو گئیں. لیکن ولا ینافی اعتبار العلم فی العمل، لیکن اس میں کوئی منافات تو نہیں ہے کہ ہم ایک شرط لگا دیں. کیا؟ کہ بھئی اللہ کو مطلوب و محبوب ہے تمہارا حاضر کرنا جب تمہیں منذر کے انذار سے علم حاصل ہو جائے. یعنی انذار علمی کے بعد تمہارے اوپر حاضر واجب ہو. اس میں کوئی منافات نہیں ہے، ہم علم کی شرط لگا دیں. وَلِهَذَا صَحَّ ذَلِكَ فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں علم مطلوب ہے، یعنی جہاں جہاں علم ہوگا وہاں پر حاضر واجب ہوگا، جہاں علم نہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پس یہ احتمال موجود ہے. جب احتمال موجود ہے، اول تو اذا جال احتمال بہتر الاستدلال، اور دوسرا یہ ہے کہ اس انذار علمی اور ظنی میں سے انذار علمی تو ہو گیا قدر متیقن، اس پر تو حل کرنا ہے، اور ظنی کے لیے ہمیں علیحدہ سے بریک ہے. پس فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَخْصِيصٌ لِلْأَدِلَّةِ النَّاهِيَةِ عَنِ الْعَمَلِ بِمَا لَمْ يُعْلَمْ. لطف آ گیا. قرآن مجید نے واضح بیان فرما دیا. کیا فرمایا؟ لا تقفو ما لیس لکا بہ علم، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے خبردار. وہاں نہیں آ گئی نا، تو اب اس نہیں کے لیے ہمیں چاہیے مخصص. یہ آیت اس لیے مخصص نہیں بنتی کیونکہ احتمال ہے کہ یہاں بھی مراد انذار علمی ہو، غیر علمی نہ ہو. جب غیر علمی نہیں ہے تو ادھر قرآن کہہ رہے جہاں علم نہیں ہے وہاں پر نہیں ہے، وہاں رکن ہے. تو فرماتے ہیں پھر یہ اس کی مخصص کیسے بن سکتی ہے؟ غور کرنا گئے. اور دوسری بات وَلِذَا اسْتَشْهَدَ الْإِمام، آپ نے روایات دیکھی، امام علیہ السلام نے اس آیت سے کو بطور شاہد پیش کیا. آپ نے خود بھی حدیثیں پڑھی، خود بھی بیان کیے ہیں. امام نے اس آیت کو بطور شاہد بیان کیا، لیکن کس پر بیان کیا؟ غور تو کرے نا. امام نے آیت کو بطور شاہد بیان فرمایا علی وجوب نافر، وہ فرمایا کہ نافر واجب ہے. آیت کو لیا کس میں نافر واجب ہے؟ فی معرفت الامام، معرفت. وہ حدیث میں آیا تھا نا کہ اگر ایک امام دنیا سے چلا جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو امام نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ وہاں جاؤ پتہ کرو، باقیوں کو بتاؤ، اور پھر لولا نفرا کو بطور شاہد. تو معرفت امام کے لیے فرمایا نافر واجب ہے. تو معرفت امام کے لیے توجہ کرنا، یہ جملہ اپنی طرف سے یہاں ایڈ کر دینا. معرفت امام ہمارے نزدیک اصول دین میں سے ہے، اصول اعتقاد میں سے ہے. تو جو اصول اعتقاد ہوتے ہیں وہاں علم شرط ہوتا ہے، ظن کافی. تو امام نے بھی استشہاد علمی، جہاں علم شرط تھا وہاں پر کیا ہے، ظنی میں نہیں کیا. وَإِنذَارِ الْمُنَافِرِينَ الْمُخَلِّفِينَ مَا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْعِلْمِ.
علم. اصول اعتقادی میں عقائد میں آپ کو علم چاہیے, وہاں ظن کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو پس یہ ہو گیا ہمارا پہلا اشکال کہ جس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آئے نافر سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا مشکل. الثانی, دوسرا اشکال, توجہ کرنا. اب اشکال کو سمجھنا, چونکہ یہ ملتے جلتے ہیں, پھر آپ میں گڑبڑ نہ ہو جائے. پہلے اشکال کی بنیاد کیا تھی کہ آیا انذار علمی پر حاضر واجب ہے یا انذار ظنی پر بھی؟ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ جہاں علمی مراد ہو ظنی نہ ہو. خوب. الثانی, دوسرا اشکال یہ ہے, توجہ کرنا ہوگا, جہاں ترتیب بنائیں گے تو آپ کو ساری بات خود بخود سمجھ آ جائے گی. نافر واجب ہے, جناب کیوں واجب ہے؟ لیتفقہوا فی الدین. جب تفقہ فی الدین کر لے پھر اب تمہارے اوپر انذار واجب ہے. جب ہم نے انذار کر دیا تو منذر جو سننے والے ہیں ان پر حاضر واجب ہے. یہ ترتیب آ گئی نا. اب ذرا غور کرنا ہے. اب یہ جو پہلا مرحلہ ہے جس کا ہم نے آ کر واپس انذار کرنا ہے, پہلا مرحلہ کیا تھا؟ تفقہ فی الدین. تو وہ کون سی تفقہ ہے کہ جس کا انذار ہمارے اوپر واجب ہوگا اور نتیجتاً منذر پر بھی حاضر واجب ہوگا؟ لو فرماتے ہیں ان تفقہ الواجب, جو تفقہ فی الدین اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ہمارے اوپر لازم ہے, تو وہ تفقہ واجب کیا ہے؟ وہ ہے لیس الا معرفت الامور الواقعیت من الدین, یعنی احکام واقعیہ کی معرفت حاصل کرنا, بحضر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا اور ان سے سننا کہ اللہ نے کس کو حرام قرار دیا اور کس کو حلال, یا ائمہ کی بارگاہ میں بیٹھنا تاکہ وہ بیان کریں کہ پیغمبر نے بذریعہ وحی کیا خبر دی ہے کہ اللہ نے کس کو حلال قرار دیا اور کس کو حرام. تو مراد ہیں امور واقعیہ, احکام واقعیہ, اور جو مسئلات اور مسئلہ واقعی کی بنیاد پر ہیں. پس معرفت, توجہ آقا جان. تو جو نافر کے بعد واجب تھی ہمارے اوپر تفقہ فی الدین, ترتیب سے چلیں گے لطف آئے گا. تو تفقہ فی الدین سے مراد ہے یعنی احکام واقعیہ کی معرفت جو مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک. اب جب یہ سمجھ آ گئی کہ مراد ہے احکام واقعیہ کی معرفت, فالانذار الواجب. اب تفقہ کے بعد کیا واجب تھا؟ انذار واجب تھا نا. اب جو انذار واجب تھا وہ انذار کس چیز کا کرے گا؟ آپ جواب دیں گے بہذہ الامور المتفقہ فیہا, جن چیزوں کی اس نے تفقہ کی ہے انذار بھی, تو اس نے تفقہ کی ہوگی احکام واقعیہ کی, تو انذار بھی کرے گا انہی احکام واقعیہ کا. خوب. نتیجہ جب انذار احکام واقعیہ کا ہوگا, فالحاضر لا یجب, چونکہ وہ انذار پر حاضر واجب تھا نا, تو اب حاضر بھی واجب اگر ہوگا تو عقیب الانذار بہا, جب وہ منذر, بہت پیاری بات, منذر احکام واقعیہ کا انذار کرے گا تو منذر پر حاضر ہوگا واجب. کیوں؟ چونکہ اس پر انذار کس کا تھا؟ احکام واقعیہ, امور واقعیہ. چونکہ اس نے تفقہ وہی واجب تھے, جو واجب تھا انذار بھی اس نے اسی کرنا ہے. ختم. اب ذرا غور کرو, بات کلیئر ہو گئی کہ اس شخص پر جو گھر سے نکلا تھا, اس پر امور یعنی احکام واقعیہ کی معرفت واجب, اور لوگوں کو بھی اسی احکام واقعیہ کا انذار کرنا واجب, اور لوگوں پر بھی جب احکام واقعیہ کا انذار ہو جائے تو ان پر حاضر کرنا واجب. یہ ہو گئی ترتیب. اب آگے فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُنذَرُ, اگر منذر کو اس بات کا علم نہ ہو, معرفت نہ ہو, کس بات کا؟
کہ ان الانذار کہ یہ منذر صاحب جو انذار کر رہا ہے حل واقع بالامور الدینیت الواقعیہ او بغیرہا، کیا یہ احکام دینیہ واقعیہ کا انذار کر رہا ہے یا غیر واقعیہ کا، خطأً او تعمداً، غلطی کی بنیاد پر یا کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، جب تک اس کو علم نہ ہو کہ آیا یہ انذار ایسا ہے من المنذر، منذر کی طرف سے، لا لم یجب الحاضر، اس وقت تک اس منذر پر حاضر واجب ہی نہیں، منذر پر حاضر واجب تھا جب احکام واقعیہ کا انذار ہو، اور جب منذر کو اس منذر سے یہ معرفت نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ حکم واقعی کو پہنچا رہا ہے یا غیر واقعی کو، پتہ نہیں خطا پہنچا رہا ہے یا عمدن گڑبڑ کر رہا ہے، تو جب اس کو علم ہی نہیں ہے اس حکم کا ان احتمال پر، تو منذر پر بھی پھر واجب نہیں ہے حاضر کرنا۔ توجہ فرمائی، کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بیان میں بڑا آسان بتا دیا، اس لیے کہ بھائی حاضر حکم ہے، موضوع کیا ہے؟ احکام واقعہ کا پہنچنا، تو جب تک موضوع محرز نہ ہو حکم آتا ہی، تو پہلے یہ محرز ہو کہ یہی حکم واقعی ہے تاکہ پھر اس پر حاضر واجب ہو، اور جب تک موضوع محرز نہ ہو وجوب حاضر والا حکم بھی نہیں آئے گا۔ خوب، بس نتیجہ یہ ہے فانحصر وجوب الحاضر، تو اس کا مطلب ہے منذر پر، منذرین پر فقط اسی صورت میں حاضر واجب ہوگا اذا علم المنذر صدق المنذر، جب منذر کو منذر کے ان انذار احکام واقعیہ کے صدق کا علم ہوگا، منذر کو یقین ہے کہ یہ منذر جو احکام جو انذار کر رہا ہے یہ انذار احکام واقعیہ کا ہے، بس جب ایسا ہے تو اب منذر پر واجب ہو جائے گا کہ وہ حاضر کرے۔ بس فرماتے ہیں، آگے مثال دے رہے ہیں، فَهُوَ نَذِيرُ قَوْلِ الْقَائِلِ، جیسا کوئی شخص کسی کو کہے کہ بھئی اخبر فلاناً بِأَوَامِرِ، فلاں بندے کو میرے یہ احکام بتا دو، لَعَلَّهُ يَمْتَثِلُهَا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی وہ امتثال تب کرے گا کہ پہلے اس کا امر اس تک پہنچے گا، امر ہوگا تو امتثال ہوگا، نہ امر نہ ہو تو امتثال ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حکم بغیر موضوع کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آگے چلیں، فَهَذِهِ الْآيَةُ نَذِيرُ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَمْرِ بِنَقْلِ الرِّوَایَاتِ، فرماتے ہیں اس آیت کی مثال ایسے ہے جیسے حکم آیا کہ معصوم کی روایات جب ان سے سنو، نبی سے سنو، امام سے سنو، اس کو آگے نقل کرو، ٹھیک؟ اب نقل سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، یہ جو حکم ہوا کہ روایات کو آگے نقل کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وجوب العمل بالامور الواقعیہ، کہ ان احکام واقعی پر عمل کرو، لا وجوب التصدیق فی ما یاقی، نہ یہ کہ وہ جو بھی آ کر خبر دے، اس نے ایک شخص آتا ہے وہ کہہ دے جی میں آج گیا تھا امام صادق سامنے یہ بیان فرمایا، اب میں کہوں شاباش بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے، زبردست، آیا یہی ہمارے اوپر واجب ہے اس کی تصدیق کر دوں، یا ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس کے مطابق عمل کروں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ وجوب العمل بالامور الواقعہ، نہ کہ فقط تصدیق وہ کر کی، حتی لا وجوب تصدیق کی، نہ یہ کہ جو کچھ وہ نقل کر رہا ہے میں اس کی تصدیق کر دوں، تائید کر دوں کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ مُطَابِقَةُ الْوَاقِعِ، چاہے اس کی خبر کا مطابق واقع ہونا مجھے معلوم نہ بھی ہو تو بھی تصدیق کر دوں، نہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ بس
ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنی الصادر من المخاطب فی الامر، لہذا ہم یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ چونکہ حکم آ گیا کہ روایات کو نقل کرو تو اس کا مطلب ہے جن جن کو بتاتا جائے جو بندہ جیسی خبر بھی نقل کرتا جائے بس ہم اس کے مطابق عمل کرتے جائیں، کیونکہ ظن ہے کہ شاید امام نے کہا ہو، شاید امام نے کہا ہو۔ بھائی ایسا نہیں ہے، جب تمہیں علم ہو کہ یہی حکم واقعی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، خبر من حیث الخبر کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح آگے ایک فرما رہے ہیں وَنَذِيرُهُ، اس کی ایک اور مثال وہ کیا ہے؟ مثلا روایات میں وارد ہے کیا؟ من بیان الحق للناس، لوگوں کے لیے حق کو بیان کرو، حق کو چھپاؤ نہیں۔ اچھا، وَوُجُوبِ تَبْلِيغِهِ إِلَيْهِمْ، حق لوگوں تک پہنچاؤ، بیان کرو۔ اب غور کرنا، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں تک حق بیان کرو، لوگوں تک حق پہنچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اہتداء الناس الی الحق الواقعی، کہ جو شے واقعاً حق ہے لوگ اس سے ہدایت لیں، لوگ اس کی پیروی کریں۔ مراد یہ ہے لا انشاء حکم ظاہرین، نہ کہ اس سے مراد یہ ہو کیا حکم ظاہرین لہم بقبول کل ما یخبرون بہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس جو بندہ بھی جو حق بنیاد حق بنا کر پیش کرتا رہے لہذا ہم اس کو قبول کرتے جائیں چاہے وہ مطابق واقع نہ بھی ہو۔ نہ، اس سے قطعاً یہ مراد کہ میں جہاں بیٹھ کر کہوں کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، بھلا وہ مطابق واقع نہ ہو، آپ یہ کہیں چونکہ وہ بیان کر رہا ہے لہذا ہم نے قبول کرنا ہے، نہ میرے بھائی، ایسا وہ تب ہے کہ اگر مطابق، جب مطابق واقع ہے پھر تصدیق نہیں کرنی، پھر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی بحث اس آیت میں ہے۔ حاضر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے۔ حاضر تب واجب ہے جب پیچھے یہ بھی علم ہو کہ یہ انذار امور واقعیہ کا کر رہا ہے، حکم واقعی کا انذار کر رہا ہے، تو حاضر واجب ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ بس ثم الفرق بین ھذا الایراد و سابقی، اب تھوڑا سا نکتہ سمجھا رہے ہیں، لہذا پہلے اور دوسرے اشکال میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق بئی معنی ہے کہ ان ھذا الایراد، یہ جو ہم نے دوسرا اشکال کیا ہے، یہ اشکال مبنی ہے کہ ان الآیات ناطقۃ باختصاص مقصود المتکلم بالحاضر عن الامور الواقعیہ، کہ اس آیت کا منطوق یہ بتا رہا ہے، یہ آیت واضح بتا رہی ہے مقصود متکلم کیا ہے، کہ امور واقعیہ سے حاضر کرنا ہے، جو واقع میں حرام ہو اس سے اجتناب کرنا ہے، جو واقع میں واجب ہو اس کے ترک سے اجتناب کرنا ہے۔ اب مقصود متکلم ہے امور واقعیہ سے حاضر، المستلزم لعدم وجوبہ، اور امور واقعہ سے مسلم کیا کہ اس وقت حاضر واجب نہ ہوگا الا بعد کون الانذار متعلقا بالحکم الواقعی، مگر یہ کہ انذار بھی حکم ہے۔ تو جب متکلم کہہ رہا ہے امور واقعیہ سے حاضر واجب ہے، تو بھائی اس وقت تک ہو نہیں سکتا حاضر واجب تب جب تک انذار حکم واقعی کا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ لازم ہے کہ منذر کا انذار احکام امور واقعہ کا ہو، تاکہ پھر ہمارے لیے بھی ان امور واقعہ سے حاضر واجب ہو۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر حاضر واجب ہے امور واقعیہ سے، اور امور واقعیہ سے حاضر تب ہوگا کہ جب منذر کا انذار احکام واقعہ کا ہوگا۔ اس اشکال میں ہماری مراد وَأَمَّا الْإِرَادُ الْأَوَّلُ، لیکن جو پہلا اشکال تھا فرق تھوڑا سا ہے، وہ یہ تھا مبنی علی سکوت الآیت عن التعرض لکون الحاضر واجب الاطلاق، وہاں یہ تھا کہ تمہارے اوپر حاضر تو واجب ہے لیکن آیت نے یہ نہیں بتایا تھا، اس وجہ سے ایسا کہ تھی کہ آیا
انذار مطلق پر حاضر واجب ہے یا انذار علمی پر حاضر واجب ہے، آیت میں یہ نقطہ بیان نہیں ہوا۔ الثالث، کتنا ٹائم رہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔